بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت اچھی پیش رفت ہے، کوشش ہے، بہت بہتر کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف جہات سے دین اور شریعت اور اعمال کی فکروں پر محنت ہوتی ہیں۔ یہ تمام کوششیں یقیناً مفید اور کارگر ہیں۔ ان میں بعض کوششیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کا علم ہونا اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے مفید ہے کہ اس سے ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں قرآن کریم کے پیغام کو ڈائریکٹ سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اور عربی زبان ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی عالی المرتبہ زبان ہے کہ بہت سی مرتبہ بہت سارے ٹاکس میں، بہت سارے خطابات میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم عربی کے مفہوم کو، عربی کے معانی کو اپنی زبان میں واضح کر سکیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اردو زبان یا جو بھی دنیا کی دیگر زبانیں ہیں، چاہے انگریزی ہو، بہت سارے ترجمے میں اس طرح موقع ہوا کہ وہ اس زبان کے مفہوم کو یا اس کے پورے معانی کو، اس کی پوری روحانیت کو ذکر بیان نہیں کر سکتی۔ تو الحمدللہ یہ جامعہ ام القریٰ کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب اور دوسرے احباب، جس میں مولانا وسیم صاحب کا بھی نام ہے، یہ مبارکبادی کے مستحق ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ جتنے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے، چونکہ میں بمبئی میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے عربی داں لوگوں کو جنہوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو پڑھا ہے، اس میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو علامہ سمجھ لینا، اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے قرآن کریم کے علوم و معارف کو نکال سکیں گے، مسائل فقہیہ کو نکال سکیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دے کر اپنے اس بات کو ختم کروں کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب جو بہت اچھے ماہر ورڈ ٹو ورڈ کے، تو وہ جب قصر کی نماز کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے تو اس سلسلے میں فضربو کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ زمین پر پیر مارنے کا لفظ جو ہے اس کے استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو مفہوم بیان کیا، میری اپنی نالج کے اعتبار سے، میرے اپنے علم کے اعتبار سے، صحابہ، تابعین اور قدیم فقہاء میں سے کسی کا وہ ما حسن نہیں تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ بہت اچھی کوشش، بہت اچھی محنت ہے۔ اللہ اس قافلے کو مزید ترقیات سے نوازے، بہت آگے بڑھائے، لیکن یہ پوری کوشش ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں روحانیت، تازگی اور اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اس مفہوم میں نہ چلے جائیں کہ ہم اس سے مسائل فقہیہ کو بھی نکالیں اور اس پر پھر اپنی رائے کو پیش کریں، ورنہ تفسیر بالرائے کے سلسلے میں بہت سخت باتیں بھی ہیں، اور یقیناً آپ کے دروس کے ابتدا میں اس کے ملاحظات و مقدمے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سارے احباب کو جو اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کوششوں کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔